بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 63 نمبر درس ہے۔ تو آج انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے وہ چیزیں پڑھی تھی جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آج انشاءاللہ وہ چیزیں پڑھیں گے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو حالانکہ یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں جن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے جو پہلے والے درس میں ہم نے پڑھا ہے ان چیزوں کے ساتھ تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، لیکن ان کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹتا تھا۔ تو اب یہاں فرماتے ہیں الاشیاء التي لا ينتقض بها الوضوء۔ اشیاء یا شیء کی جمع ہے۔ شیء مانا رہا ایک چیز، اشیاء کا معنی ہے، اشیاء کا معنی ہے بہت سارے چیز، بہت چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو الاشیاء وہ چیزیں، التی جن کے ساتھ لا ينتقض وضو نہیں ٹوٹتا بہا ان چیزوں کے ذریعے الوضوء وضو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا معنی ہے الاشیاء التی لا ينتقض بها الوضوء، وہ چیزیں جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ الاشیاء چیزیں، التی جن کے ساتھ، یعنی جو کہ لا ينتقض نہیں ٹوٹتا بہا ان چیزوں سے الوضوء وضو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا معنی ہم کریں گے الاشیاء التی لا ينتقض بها الوضوء، وہ چیزیں جن چیزوں کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، وہ چیزیں جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ الامور الآتیۃ، الامور الآتیۃ، الامور الآتیۃ، امور یہ امر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کام۔ آتیہ کا معنی ہے آنے والے۔ الامور موصوف ہے اور الآتیۃ صفت ہے۔ الامور پر جو اعراب ہوں گے، یعنی موصوف پر جو اعراب ہوں گے وہی اعراب صفت پر بھی ہوں گے۔ اگر موصوف پر الف لام ہوگا تو صفت پر بھی الف لام ہوگا، اگر موصوف مرفوع ہوگا تو صفت بھی مرفوع ہوگا۔ یہ صفت جو ہے یہ موصوف کا تابع ہوگا، یعنی جس طرح موصوف ہوگا اسی طرح اس کا صفت ہوگا۔ اعرابی لحاظ سے نکرہ، معرفہ، یعنی واحد، تثنیہ، جمع، ہر لحاظ سے موصوف کی تابعداری کرے گا۔ یہ صفت جو ہے یہ موصوف کا تابع ہوگا، موصوف کی تابعداری کرے گا۔ تو اب یہاں پر یہ موصوف و صفت ہمارے لیے مبتدا بنتا ہے، تو مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس لیے ہم پہلے موصوف کو مرفوع لیں گے تو صفت بھی مرفوع لیں گے۔ تو الامور الآتیۃ، الامور الآتیۃ، پہلے موصوف صفت میں الامور یہ موصوف ہے، الآتیۃ صفت ہے۔ موصوف صفت میں ہم پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے، بعد میں موصوف کا ترجمہ کریں گے، اور عربی میں پہلے موصوف لکھا جائے گا اور بعد میں صفت لکھا جائے گا، لیکن ترجمہ ہم اس کا الٹ کریں گے۔ تو آنے والے کام تشابہ، یہ تشابہ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، اور یہ شابہ یشابہ مشابہتاً، فاعل یفاعل مفاعلتاً باب سے ہے، باب مفاعلہ سے ہے۔ اس کا معنی ہے مانند، جیسے، مثل، کی طرح ہم اس کا معنی کریں گے۔ تشابہ کا معنی ہے کی طرح، تشابہ کا معنی ہے یعنی مانند، جیسے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی مشابہت، یعنی مشابہ ہے، آنے والے کام مشابہ ہے، ایک جیسے ہیں۔ نواقض الوضوء، نواقض یہ ناقضتن کی جمع ہے، اور یہ جو ہے نا مضاف ہے، الوضوء مضاف الیہ ہے۔ تو نواقض الوضوء جس کا معنی ہے وضو کے توڑنے والی چیزیں، ناقضتن کی جمع ہے نواقض کا معنی ہے توڑنے والی چیزیں، اور ناقضتن کا معنی ہے توڑنے والی چیز، اور نواقض کا معنی ہے توڑنے والی چیزیں۔ الوضوء وضو کی توڑنے والی
توڑنے والی چیزیں، الوضوء وضو کی توڑنے والی چیزیں. تو مطلب یہ ہے کہ آنے والے کام نواقض الوضو کی مشابہ ہے. آنے والے کام نواقض الوضو کے مشابہ ہے، یعنی یہ آنے والے جو کام ہے یہ وضو کے توڑنے والی چیزوں کی طرح ہے. لیکن ولیکنہا، لیکن لا تنقض الوضوء، لیکن ان کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹ جاتا ہے. وہ نواقض الوضو کے ساتھ وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزیں تھی، وہ تقریباً 9-10 تھی، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ نواقض الوضو کی طرح ہے، یعنی ان کے ساتھ مشابہت تو ہے لیکن ان کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا. ولیکنہا، وہ کا معنی ہے اور، لیکن کا معنی ہے لیکن، ہا کا معنی ہے اس. لا تنقضو، تنقضو کا معنی ہے وضو یعنی ٹوٹتا ہے، تنقض کا معنی ہے ٹوٹتا ہے، لا تنقض کا معنی ہے نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا. الوضوء وضو نہیں ٹوٹتا. تنقض یہ فعل مضارع ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، الوضوء اس کا فاعل ہے. تو لا تنقض الوضوء، وضو نہیں ٹوٹتا. ولیکنہا، لیکن اس کے ساتھ لا تنقض الوضوء، وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. پہلی نمبر ہے اذا کا معنی ہے جب، ظہر کا معنی ہے ظاہر ہو جائے، ہوا، ظاہر ہوا. الدم خون، یہ ظہرہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، اور الدم اس کا فاعل ہے. تو اس کا معنی ہے جب خون ظاہر ہوا، جب خون ظاہر ہوا. ولم یتجاوز، وہ کا معنی ہے اور، لم یتجاوز، تجاوز کا معنی ہے حرکت کیا، اور لم یتجاوز حرکت نہیں کیا. ولم یتجاوز اور حرکت نہیں کیا، تجاوز نہیں کیا، حرکت نہیں کیا. عن کا معنی ہے سے، اور مکان کا معنی ہے جگہ، اور ہا ضمیر کا معنی ہے اپنا، اپنے. اچھا، اذا ظہر الدم، جب خون ظاہر ہوا، ولم یتجاوز اور حرکت نہیں کیا، عن مکانہ اپنی جگہ سے. جب خون بدن پر کسی جگہ پر جو ہے نا خون ظاہر ہو گیا، لیکن جس جگہ پر خون ظاہر ہو گیا وہاں سے تھوڑا بھی حرکت نہیں کیا، اس خون نے تھوڑا حرکت بھی نہیں کیا، تو اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کسی جگہ پر خون ظاہر ہو گیا اور اپنی جگہ سے تجاوز کر گیا، اپنی جگہ سے حرکت کیا، تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر حرکت نہیں کیا تو وضو نہیں ٹوٹتا. اور دو راستے، احد السبیلین کہتے ہیں اس کو، دو راستوں میں سے کسی ایک راستے سے خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر بدن کے کسی جگہ سے بھی خون نکلا اور حرکت نہیں کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر کسی جگہ پر سے خون نکل گیا اور حرکت کیا، اپنی جگہ سے تجاوز کیا، اپنی جگہ سے تھوڑا بھی بہہ گیا، تو پھر جو ہے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں فرماتے ہیں اذا ظہر الدم، جب خون ظاہر ہوا، ولم یتجاوز اور حرکت نہیں کیا، تجاوز نہیں کیا، عن مکانہ اپنے جگہ سے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اذا کا معنی ہے جب. سقطوا کا معنی ہے کٹ گیا یا گر گیا. اذا سقطوا کا معنی ہے گر گیا. لحم خون، ساقط ہوا، گر گیا یا کٹ گیا. جب لحم خون نہیں، لحم گوشت کو کہتے ہیں. اذا سقط لحم، جب خون گر گیا. سقطوا یہ فعل ماضی ہے، واحد کا صیغہ ہے، اور لحم اس کا فاعل ہے. جب گوشت گر گیا، جب گوشت کٹ گیا، من البدن بدن سے، من کا معنی ہے سے،
اور بدن بدن کو کہتے ہیں۔ جب بدن سے خون جب بدن سے گوشت کٹ گیا، ولیکن اور لیکن، لم یصل نہیں بہا، نہیں بہا، من کا معنی ہے سے، ہا کا معنی ہے اس سے، الدم خون، خون اذا سقط لحم من البدن، بدن سے جب بدن سے گوشت کٹ گیا، ولیکن اور لیکن، لم یصل منہ الدم، اور اس سے خون نہیں بہا، بدن سے گوشت کٹ گیا لیکن اس گوشت کے ساتھ خون نہیں بہا، کالعرق المدنی، کاف جارہ کا معنی ہے کی طرح یا جیسے، جیسے العرق المدنی، العرق موصوف، المدنی صفت ہے، العرق پر یہ کسرہ یہ کاف جارہ کی وجہ سے آیا ہے، العرق کاف حرف جر، العرق موصوف، المدنی صفت، موصوف صفت مل کر یہ کاف جارہ کے لیے مجرور ہوا۔ تو کالعرق المدنی، جیسے عرق مدنی، عرق مدنی کہتے ہیں، عرق مدنی ایک قسم کا دانہ ہوتا ہے جو کھال پر نکلتا ہے، یہ انسانی کھال پر نکلتا ہے، اور لیکن یہ دانہ جو ہے اس کھال کو بھی کھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اندر کھال کے نیچے جو گوشت ہوتا ہے وہ گوشت بھی کھاتا ہے، جیسے کیڑا کوئی چیز کھاتا ہے، تو اسی طرح یہ دانہ بھی پہلے یہ کھال پر نکلتا ہے تو کھال کو بھی کاٹ کر کھا جاتا ہے، اور اس کے بعد گوشت بھی کھاتا ہے، اور یہ نیچے رگیں نکال لیتا ہے، یعنی وہ اتنا اندر چلا جاتا ہے وہ دانہ کہ اس کے ساتھ وہ جو رگ ہے، بدن کے جو رگ ہے وہ رگ نظر آ جاتے ہیں، تو اس رگ کو عربی میں عرق کہتے ہیں، عرق، عین را قاف، عرق المدنی، یہ مدینہ منورہ میں یہ دانہ اکثر لوگوں پر نکلتا تھا، اور اب بھی تقریباً نکلتا ہے، یہ دانہ جو کال پر نکلتا ہے، گوشت کال کو بھی کاٹ کر کھا جاتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے، اور نیچے جو ہے نا وہ رگیں نکال لیتا ہے، یعنی اس میں رگیں نظر آ جاتی ہے، تو اس دانے کو عرق مدنی کہتے ہیں، اور یہ عرق مدنی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ دانہ بہت زیادہ نکلتا تھا اور اب بھی تقریباً نکلتا ہے، تو مدینے کی طرف اس بیماری کو جو ہے نا منسوب کیا ہے کہ یہ وہ دانہ ہے جو مدینہ منورہ میں نکلتا ہے۔ تو العرق المدنی ایک قسم کا دانہ، میں نے اس کا تفسیر کر دیا، ایک قسم کا دانہ، التی جو کہ یقالو کہا جاتا ہے لہو اس کو، یعنی اس دانے کو، اس کو، یہ لام جارہ کا معنی ہے کو، اور ہا ضمیر کا معنی ہے اس، تو اس پورے اس لہو کا معنی ہم کریں گے اس کو، یعنی اس دانے کو، بالاردیتی، اردو میں، با جارہ کا معنی یہاں ہم کر لیں گے میں، اردویہ کا معنی ہے اردو، اس دانے کو اردو میں کہتے ہیں نارو، اس بیماری کو اردو میں نارو کہتے ہیں، اور فارسی میں اس دانے کو رشتہ کہتے ہیں، رشتہ ایسے لکھا جاتا ہے، رشتہ، اس بیماری کو، اس دانے کو عربی میں العرق المدنی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو نارو کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو رشتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جس طرح یہ عرق مدنی جو بیماری ہے یہ انسان کے بدن سے جو ہے نا کال کو بھی کاٹتا ہے، اور نیچے جو ہے نا گوشت بھی کاٹ کر کھا جاتا ہے، اور یعنی زمین پر گر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خون نہیں نکلتا، ہے، تو اس وجہ سے اس دانے کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی۔ اذا سقط، جب کٹ گیا، لحم گوشت، من البدن بدن سے، ولیکن اور لیکن، لم یصل نہیں بہا، منہ اس سے، الدم خون، یعنی اس گوشت کے ساتھ خون نہیں بہا، کالعرق المدنی، جیسے عرق مدنی بیماری، یہ ایک قسم کا دانہ ہے، میں نے تفصیل بتا دیا، الذی جو کہ یقالو کہا جاتا ہے لہو اس کو، یعنی اس عرق مدنی کو، بالاردیتی اردو میں نارو،
اس بیماری کو، عرق مدنی کو اردو میں نارو کہتے ہیں، فارسی میں اس کو رشتہ کہتے ہیں، لیکن یہ عرق مدنی جو ہے نا، یہ دانہ جو ہے نا، یہ کھال کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو خون ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، اس گوشت کو بھی کاٹ کاٹ کر گرا دیتا ہے ایک کیڑے کی طرح، اور پھر جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا خون نہیں نکلتا، تو اس لیے اس دانے کے ساتھ بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، تیسرا نمبر ہے اذا خرجت۔ اذا کا معنی ہے جب، خرجت یہ صیغہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے۔ خرجت، خرجت کا معنی ہے نکلی، نکلی۔ دودتن، دودہ، دودہ عربی میں کیڑے کو کہتے ہیں، کیڑا، جب کیڑا نکلا، نکلا، خرجت کا معنی کر لیں گے نکلا، جب کیڑا نکلا۔ خرجت یہ فعل ماضی ہے، دودتن مؤنث ہے، تو اس کے لیے صیغہ واحد مؤنث کا صیغہ لایا ہے، کیڑا۔ اذا خرجت دودتن، خرجت فعل ہے، دودتن اس کا فاعل ہے۔ اذا کا معنی ہے جب، خرجت دودتن کیڑا نکلا، من جرحن، من کا معنی ہے سے، یہ حرف جر ہے، اور جرحن یہ زخم کو کہتے ہیں، تو زخم پر یہ کسرہ یہ من جارہ کی وجہ سے آیا ہے، من جرحن زخم سے، جب زخم سے کیڑا نکلا، جب زخم سے کیڑا نکلا، او یا، من کا معنی ہے سے، اذن، اذن کان کو کہتے ہیں، جب زخم سے کیڑا نکلا یا کان سے کیڑا نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو یعنی کان کے اندر سے کوئی کیڑا نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور بدن پر کسی جگہ پر زخم لگا ہے اور اس زخم میں کیڑے پڑ گئے ہیں، کیڑا نکلا اور اس زخم سے کیڑا نکلا تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر دو راستوں میں سے کسی راستے سے، یعنی پیشاب یا پاخانے کے راستے سے کیڑا نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ بدن میں کسی جگہ سے بھی وضو یعنی کیڑا نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اذا قاء، اذا کا معنی ہے جب، قاء کا معنی ہے قے کیا، الٹی کی، الٹی کی، ولیکن اور لیکن، لیکن لم یکن نہ ہو، نہ ہو، القیء الٹی، الٹی نہ ہو، مل الفم، مل یہ مل جو ہے نا یہ بھر، بھر کو کہتے ہیں، بھر، اور فم منہ کو کہتے ہیں، منہ بر۔ مل الفم، مل مضاف ہے، الفم مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کا معنی پہلے کریں گے اور یہ مضاف کر بعد میں کریں گے، تو مل الفم کا معنی ہے منہ بر، منہ بر۔ اذا قاء جب الٹی کی، ولیکن لیکن لم یکن القیء مل الفم، اور یہ قے جو ہے یہ منہ بر کر نہیں کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر قے کیا اور منہ بر کر کیا تو پھر جو ہے نا وضو ٹوٹے گا۔ پانچواں ہے اذا، اذا کا معنی ہے جب، قاء، قاء کا معنی ہے الٹی، الٹی کی، الٹی کی، بلغمن، بلغم، جب کسی نے بلغم الٹی کی، سواءن، سواءن کا معنی ہے برابر ہے یا ایک بات ہے، برابر ہے۔ کان البلغم، کانا کا معنی ہے ہو، بلغم، بلغم، قلیلاً توڑا، او کا معنی ہے یا، کثیراً زیادہ، کسی نے بلغم الٹی کی، خواہ یہ بلغم توڑا ہو یا زیادہ، لیکن اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چھٹا نمبر ہے اذا، اذا کا معنی ہے جب، ناما کا معنی ہے سو گیا، المصلی نمازی، جب نمازی سو گیا، فی صلاتہ، فی صلاتہ اپنی نماز میں، اپنی نماز میں، فی صلاتہ اپنی نماز میں، فی کا معنی ہے میں، صلات نماز، اور ہا ضمیر کا معنی ہے اپنی۔ ایک بندہ اپنی نماز میں سو گیا، سواءن برابر ہے، خواہ اردو میں اس کو خواہ بھی کہتے ہیں اور برابر ہے بھی، ناما، ناما سو گیا، فی کا معنی ہے میں، حالت، حالت القیام،
حالت کو کہتے ہیں قیام کھڑے حالت میں، اویل قعودی او کا معنی ہے یا قعود بیٹے سو گیا، یعنی بیٹھنے کی حالت میں سو گیا، او کا معنی ہے یا، نام کا معنی ہے سو گیا، فی حالت الرکوع، فی کا معنی ہے میں، حالت کو کہتے ہیں، اور رکوع کی حالت میں سو گیا، والسجود اور سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں سو گیا۔ لیکن سجدہ کون سا؟ اذا کان علی صفت السنت، اذا کان جب یہ سجدہ ہو، اذا کان جب یہ سجدہ ہو، علی صفت السنت، علی کا معنی ہے پر، صفت کا معنی یہاں پر ہم لیں گے طریقہ، سنت، جب سنت طریقے پر سجدے کی حالت میں انسان سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور رکوع کی حالت میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی مطلب قاعدے کی حالت میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کڑے انسان سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر یہ سجدہ جو ہے یہ مسنون طریقے پر نہ ہو، سنت طریقے پر نہ ہو، تو پھر وضو ٹوٹے گا۔ اور عورت جو ہے اس کا جو ہے نا وہ اگر سجدے میں سو گئی تو اس کا وضو تو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ عورت کا سجدہ جو ہے وہ مرد کے سجدے سے بالکل الگ ہے۔ مرد کا سجدہ جو ہے نا لمبا سجدہ کرے گا، یہ کوہنیاں یہ اپنے پیٹ کے ساتھ نہیں لگائے گا، اور یہ پیٹ اپنے رانوں کے ساتھ نہیں لگائے گا، تو اگر یہ ایسا سجدہ ہو تو پھر یہ مسنون سجدہ ہے۔ اس سجدے میں اگر کوئی بندہ سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر عورت یہ جو ہے نا عورت کا سجدہ مرد کے سجدے سے الگ ہوتا ہے، عورت اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ ملائے گا سجدے کی حالت میں، اور یہ اپنے کوہنیاں جو ہے یہ اپنے پیٹ کے ساتھ ایسے ملائے گا، یعنی اس کا چھوٹا سا سجدہ ہوگا، یعنی لمبا سجدہ نہیں ہوگا، چھوٹا سا سجدہ ہوگا۔ تو اگر ایسی حالت میں عورت سو گئی تو پھر جو ہے نا اس کا سجدہ وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن مرد اگر سجدے کی حالت میں سو گیا لیکن سجدہ سنت طریقے پر ہو، مسنون طریقے پر ہو، تو پھر نماز یعنی سجدہ نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر سجدہ سنت طریقے پر نہ ہو تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یہ ساتواں ہے جو اذا کا معنی ہے جب، نامہ کا معنی ہے سو گیا، متوضی یعنی وضو والا، یعنی وضو کی حالت والا، یعنی انسان جب وضو میں ہو تو اس کو متوضی کہتے ہیں، وضو والا مرد جو ہے نا وہ سو گیا، وہ کا معنی ہے اور، کانت کا معنی ہے ہو، مقعد چوتڑ کو کہتے ہیں، یعنی پیچھے شرمگاہ کو کہتے ہیں، مقعد چوتڑ۔ ہاں اپنی، متمکنتن کا معنی ہے مضبوط۔ من الارض کا معنی ہے، من الارض اے علی الارض، یہ من جو ہے علا کے معنی پر ہے، من الارض اے علی الارض، تو من کا معنی یہاں پر ہم علا کا کریں گے پر، اور ارض کا معنی ہے زمین۔ اچھا جی، یہاں پر متوضی ہے، وضو کی حالت میں ایک مرد ہے، اور وہ زمین پر بیٹے سو گیا، اور اگر یہ مضبوط بیٹا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر یہ بیٹے سو گیا اور پھر گر گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں فرماتے ہیں اذا نام المتوضئ، جب وضو والا سو گیا، وکانت مقعدتہ متمکنا، اور اس کا چوتڑ مضبوط ہو، علی الارض من الارض اے علی الارض زمین پر، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اذا مس ذکرہ بیدہ، اذا کا معنی ہے جب، مسا کا معنی ہے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کو مسا کہتے ہیں۔ ایک چیز پر میں اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ایسے ٹچ کرتا ہوں تو اس ٹچ کرنے کو مسا کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں میں نے مسا کیا،
ٹھیک ہے جی. یا یہ بورڈ جو ہے، بورڈ کو میں نے ہاتھ لگایا تو اس کو مسا کہتے ہیں. قلم کو میں نے ہاتھ لگایا تو اس کو مسا کہتے ہیں. اذا مسا ذکرہ بیدہ، اذا مسا جب مسا کیا، جب مسا کیا. ذکر مضاف ہے اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہے. ذکر عضو تناسل کو کہتے ہیں، یعنی مرد کا آگے والا شرمگاہ. ذکرہ ذکر شرمگاہ اور ہا ضمیر کا معنی ہے اپنا، اور با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ہا ضمیر اپنا، اپنے یا اپنے. تو اس کا معنی ہے اذا مسا جب مسا کیا، ذکرہ اپنے شرمگاہ کو، بیدہ اپنے ہاتھ سے. جب کسی مرد نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ سے ٹچ کیا، مسا کیا، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر مرد ہو یا عورت ہو اپنے اگلے یا پچھلے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اذا مسا امرأتن، اذا مسا جب مسا کیا، ہاتھ لگایا، امرأتن عورت کو، عورت امرأتن جب کسی نے کسی عورت کو جو ہے نا مسا کیا، کہ ٹچ کیا، ہاتھ لگایا، تو اس کے ساتھ بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. خواہ وہ اپنی عورت ہو، اپنی بیوی ہو، یا کسی اور کی کوئی باہر کی عورت ہو، اور ہاتھ لگانے سے اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹے گا. اذا تمایل النائم، اذا کا معنی ہے جب. تمایل تمایل یتمایل، تمایل باب تفاعل سے ہے. تمایل کا معنی ہے ادھر ادھر جھکنا، ادھر ادھر جھکنا، ادھر ادھر جھکنا. النائم سونے والا، سونے والا. سونے والا مرد جب سوتے ہوئے ادھر ادھر جھکے، یعنی ایک مرد ہے، ایک بندہ ہے، وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا، اور ایسے نیند کی وجہ سے ادھر ادھر جھکتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک گرے نا. جب گر گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے ایسے ادھر ادھر جھکتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ تقریباً 10 چیزیں ایسے مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ ان چیزوں کے کرتے ہوئے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ آج کا ہمارا درس ہے. آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں. ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.